بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ عالمی شہرت یافتہ عالی جناب ممتاز منصوری صاحب، جو ماہر معیشت ہیں، اکنامک کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور دینی مطالعہ بھی بہت خوب رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ بہت اچھا گہرا مطالعہ ہے، اور اللہ نے زبانی صلاحیت دی ہے، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، سمجھانے کا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ آپ سے درخواست کی گئی تھی، لیکن آپ کا دبئی میں پروگرام تھا، تو آپ نے آج کی جمعہ ہمارے لیے تاریخ دی، اور حضرات جو ہے ایک سوئی سے توجہ کے ساتھ جو ہے آپ حضرات بات کو سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ادباً درخواست کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں عالی جناب ممتاز منصوری صاحب کو، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کا معاشی استحکام، اکنامک اسٹیبلٹی آف انڈین مسلمز۔ غور کیجئے گا، موضوع بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ موضوع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک میں جینے والے مسلمانوں کا اکنامک ویژن کیا ہے۔ یہ موضوع اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں کس تصور حیات کے ساتھ زندگی بتائیں۔ اور جب ہم امت مسلمہ کے لیے اکنامک ویژن کی بات کرتے ہیں تو یہ اکنامک ویژن اس ملک کی معاشی کیفیت، اس ملک کے اکنامک ویئر اباؤٹ اور اس ملک کی اقتصادی صورتحال سے ایک الگ چیز ہے۔ جب ملک کی اکنامی پر گفتگو ہوتی ہے تو ملک کی اکنامی کا ڈیفینیشن اس کی جی ڈی پی، اس کا انفلیشن ریٹ یا افراط زر، اس میں روزگاری یا امپلائمنٹ، ملک کا ڈیولپمنٹ یا اس کی ترقی، یہ اور اس قسم کی چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ لیکن جب اس ملک میں امت مسلمہ کی معاشی کیفیت پر گفتگو ہو تو اس کے میزان الگ ہیں، اس کا کرائٹیریا الگ ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی کسوٹیاں الگ ہیں۔ وہ یہ کسوٹیاں ہیں کہ اس ملک میں جینے والی امت مسلمہ کا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہے۔ امت مسلمہ کی معاشی کیفیت پر گفتگو کرتے ہوئے اس سوال پر بھی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس ملک میں معاشی اعتبار سے کن مواقع کو لے کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کی گلیاں، اس کے محلے، اس کی آبادیاں، اس کی منڈیاں، اس کی تجارتیں، اس کے کمرشل مارکیٹس، ان کی صورتحال کیا ہے۔ امت امپلائمنٹ، پراسپیرٹی اور خوشحالی کے کن درجات پر اپنے آپ کو پاتی ہے۔ اس امت کی تعلیمی سطح کیا ہے، اس امت کے پاس ریسرچ کے کتنے ادارے موجود ہیں، اس امت کے ادارہ جات میں دوسرے اقوام کا مکسیشن کتنا ہے، اور اس امت کے اداروں کی سوسائٹی کے اندر کیا کیفیت اور صورتحال اور ویٹیج ہے۔ اس امت مسلمہ کا صنعت و حرفت میں کیا مقام ہے، اس امت مسلمہ کا انڈسٹریل پورٹ فولیو اور انڈسٹریل پرسنیج کیا ہے، اس امت مسلمہ کا حقیقی کردار اور رول کیا ہے۔ سماجی اور سیاسی اعتبار سے اس ملک میں یہ ملت
کس مقام پر قائم و دائم ہے؟ اس لیے کہ اکنومی کا گہرا تعلق سیاسیات اور سماجیات سے بھی ہے۔ یہ تمام سوالات بتاتے ہیں کہ اس ملک میں امت مسلمہ کی معاشی استحکامی کیفیت کس مقام پر فائز ہے، یا یہ امت اکنومیکلی کس پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کے روبرو چند حقیقتوں کو کھولتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں، پریزنٹ سچویشن میں، کرنٹ سیناریو میں امت مسلمہ اس ملک میں بڑے تشویشناک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ سچر کمیٹی کے سفارشات کے تحت اس ملک میں امت مسلمہ کی حالت دلت اور شودروں سے بھی گئی گزری ہے، اور اس سے بڑا تشویش کا پہلو یہ ہے کہ یہ سروے تو کئی سال پہلے کیا گیا، ہر گزرتے سال کے ذریعے یہ حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ نیشنل فیملی سروے بتاتا ہے کہ اس ملک کا ٹوٹل پراسپیرٹی کا جو ریشو اور پروپورشن ہے، امت مسلمہ کا ریشو اور پروپورشن اور تناسب اس ملک کے کلی تناسب سے بہت نیچے گرا ہوا ہے۔ اس ملک میں امت مسلمہ کی ٹوٹل پاپولیشن، کل آبادی 15% سے 22% تک الگ الگ اعداد و شماریات کے تحت بتائی جاتی ہے، لیکن اس ملک کے کردار میں، اس کی تعمیر و ترقی میں امت مسلمہ کا رول 2% سے بھی کہیں کم ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ لوئسٹ لیونگ گروپ ہے، پورسٹ ریلیجیس گروپ ہے۔ نیشنل کمیشن رپورٹ فار ان آرگنائزڈ سیگمنٹ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے 84% آف دی پیپل خستہ حالی سے نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تعلیمی محاذ پر جو اعداد و شماریات ہیں، یہ اعداد و شماریات مستقبل کو بھی گمبھیر بنا دیتے ہیں۔ وہ اعداد و شماریات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس امت کے 25% سے زائد نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی یا تو اسکول میں داخلہ نہیں لیا، یا داخلہ لینے کے بعد 1-2 سال میں ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اس ملک کے جو تعلیم یافتہ احباب ہیں، ان کا تعلیمی معیار بھی ریفرنس لائن سے گرا ہوا ہے۔ اس ملک میں امت مسلمہ کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ادارے تعلیم پر توجہ دینے کی جستجو میں تربیت کو مکمل بھلا بیٹھے ہیں، اور ایسے اداروں سے حقیقی معنوں میں وہ مرد غازی پیدا نہیں ہوتے، وہ سپاہی پیدا نہیں ہوتے جو مستقبل میں اس امت کے فیوچر کو روشن بنا سکیں۔ پاکی صفائی، طہارت و نظافت، تنظیم اور کلچر، یہ اور اس طریقے کے ٹرمینالوجیز ہماری گلیوں کے لیے انجانے ٹرمینالوجیز ہیں۔ گلیاں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے یہ وہ ہیں جو خستہ حال بھی ہیں اور ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ یہ حالات و کوائف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد دلاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ۔ اے رب کریم، میں پناہ مانگتا ہوں غریبی سے، فقر سے، مفلسی سے، ریسورسز کی قلت سے، اور قوم اور ملت کی ذلت سے۔ آئیے میں اس حقیقت کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں کہ شروع سے قرآن مجید نے امت مسلمہ کی جس پہلو سے ذہن سازی کی ہے وہ تو ایک الگ انداز ہے۔ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن نے سوال کیا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ جن چیزوں کو تمہارے رب نے، جن جمالیات کو تمہارے رب نے، جن دلکشیوں کو تمہارے رب نے، بیوٹیفیکیشن کے جس پہلو کو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال قرار دیا تھا، کس کی جرأت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز اختتام پذیر ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے پیٹ کے لیے، اپنے خاندان کی آباد کاری کے لیے، انسانیت کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں جڑ جاؤ۔ قرآن نے یہ حکم دیا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی جو تاریخ لکھی، مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مسلم سماج کی اصل طاقت الرجال ہوتے ہیں۔ الرجال صرف آدمی کو نہیں کہتے، الرجال مرد کو کہتے ہیں، جو باصلاحیت بھی ہوں، فنکار بھی ہوں۔ علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ قوم کی طاقت و قوت سونے اور چاندی کے بسکٹس اور اینٹیں نہیں ہوتی، قوم کی اصل طاقت و قوت اس کا سکل سیٹ، اس کی صنعت کاری، اس کی حرفت، اس کی فنکاری اور اس کا حالات حاضرہ کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ معاش کے بغیر انسان کا پیٹ تو پیٹ، خود اس کی اپنی خودی کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کو لوہوں کے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا کو معاش کے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ جو دنیا میں مضبوط ہوگا اس کی رائے سنی جاتی ہے، معاشی اعتبار سے جو تگڑا ہوگا اسے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ یہ واضح حقیقت ہے کہ معاش کے محاذ پر امت مسلمہ کا اپنا ایک نریٹو لازماً ہونا چاہیے، اپنا ایک بیانیہ لازماً ہونا چاہیے۔ آئیے یہ رمضان ہمارے نئے ریزولوشن کا مہینہ ہو، جس میں ہم جس طرح اور قومیں جنوری کے پہلے دن سال کا ریزولوشن لکھتی ہیں، ہم سب مل کر اپنے اگلے سال کا ریزولوشن رمضان میں لکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سچی تبدیلی ہے، یہ حقیقی تبدیلی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔